اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ فرینڈز فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8 کلاس کا یہ 15th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مسئلہ نمبر 116 کو ڈسکس کر لیا تھا، لیکن بک سے ہم نے نہیں پڑھا تھا، تو بک سے مسئلہ نمبر 116 کو میں پڑھنے لگا ہوں، اور اس سے پہلے ایک دفعہ کوئکلی میں ریپیٹ کر دوں کہ مسئلہ نمبر 116 میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی انسان کو نہیں پتہ ایک چیز پاک ہے یا نجس، تو اس کی 2 سچویشنز ہو سکتی ہیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو اسے مسئلہ ہی نہیں پتہ اور اس کی وجہ سے اسے نہیں پتہ یہ چیز پاک ہے یا نجس۔ فار ایگزامپل، وہ نہیں جانتا کہ چوہے کا پاخانہ یا مینگنی پاک ہے یا نجس۔ کیوں نہیں جانتا؟ کیونکہ اسے مسئلہ ہی نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے، کہ کون سے جانوروں کا پاخانہ پاک ہوتا ہے، کون سوں کا نجس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسے نہیں پتا کہ چوہے کا پاخانہ پاک ہے یا نجس۔ تو جب اس کے نہ جاننے کی وجہ یہ ہو کہ وہ شرعی مسئلہ نہیں جانتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جائے اور شرعی مسئلہ معلوم کرے، جائے پوچھے، شرعی مسئلہ معلوم کرے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ چیز پاک ہے یا نجس۔ اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا کوئی چیز پاک ہے یا نجس، لیکن وہ شرعی مسئلہ تو جانتا ہے، اس کے بعد بھی اسے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ چیز پاک ہے یا نجس۔ اس کی ہم نے 2 ایگزامپلز دی تھی کہ فار ایگزامپل وہ جانتا ہے کہ خون نجس ہے اور انک پاک ہے، مسئلہ اسے شرعی معلوم ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے کپڑے پہ جو ریڈ کلر کا سپاٹ ہے یہ خون ہے یا تو نجس شمار ہوگا، یا پھر یہ انک ہے تو پاک شمار ہوگا۔ یا ایک اور ایگزامپل ہم نے یہ دی تھی کہ اس کو یہ تو پتہ ہے ڈیٹیل میں کہ انسان کا خون نجس ہوتا ہے، مچھر کا خون پاک ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میری شرٹ پہ خون لگا ہوا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ کیا یہ انسان کا خون ہے تو پھر میں اسے نجس سمجھوں، یا پھر یہ مچھر کا خون ہے تو میں اسے پاک سمجھوں۔ تو ہم نے کہا تھا جب ایسی سچویشن ہو، جب اسے مسئلہ کلیئر پتہ ہے پھر بھی اسے نہیں پتہ ایک چیز پاک ہے یا نجس، تو وہ اس چیز کو پاک سمجھے گا، اور اس کے لیے جا کے پوچھنا، معلوم کرنا کسی سے کہ یہ میری شرٹ پہ جو لگا ہوا ہے یہ انک ہے یا خون، یا یہ انسان کا خون ہے یا مچھر کا خون، یہ چیزیں معلوم کرنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، چھان بین کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس چیز کو پاک سمجھ سکتا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس حوالے سے جا کے معلومات کرے۔ مسئلہ میں بک سے پڑھ رہا ہوں، مسئلہ نمبر 116۔ اگر کوئی شخص مسئلے سے عدم واقفیت کی بنا پر، عدم واقفیت یعنی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، نہ جان سکے کہ ایک چیز نجس ہے یا پاک، ایگزامپل، مثلا اسے یہ علم نہ ہو کہ چوہے کی مینگنی پاک ہے یا نہیں۔ کیوں نہیں اس کو پتہ؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں پاخانے کے مسئلے کیا ہیں، کہ کون سے جانوروں کا پاخانہ پاک ہوتا ہے اور کون سوں کا نجس۔ تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اسے چاہیے کہ مسئلہ پوچھ لے، اسے مسئلہ پوچھنا پڑے گا، وہ اسے پاک نہیں سمجھ سکتا، بلکہ وہ جائے ریسرچ کرے، کسی عالم سے پوچھے مسئلہ کیا ہے، اور پھر پتہ لگائے کہ یہ پاک ہے یا نجس۔ یہ پہلی سچویشن، پہلی صورت۔ دوسری صورت، لیکن اگر مسئلہ جانتا ہو، مسئلہ تو اسے پتہ ہے، اور کسی چیز کے بارے میں اسے شک ہو کہ پاک ہے یا نہیں، ایگزامپل، مثلا اسے شک ہو کہ وہ چیز خون ہے یا نہیں، اس کے کپڑوں پہ ایک ریڈ سپاٹ ہے، اسے پتہ نہیں خون ہے یا انک ہے، اسے مسئلہ پتہ ہے کہ خون نجس ہے، انک پاک ہے۔ دوسری ایگزامپل، یا یہ نہ جانتا ہو کہ مچھر کا خون ہے یا انسان کا، مسئلہ اسے پتہ ہے کہ مچھر کا خون پاک ہوتا ہے، انسان کا خون نجس ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ میری شرٹ پہ جو خون ہے وہ مچھر کا یا انسان کا۔ تو اب کیا اسے پھر جا کے پوچھنا پڑے گا کسی سے؟ کہہ رہے ہیں تو وہ چیز پاک شمار ہوگی، اور اس کے بارے میں چھان بین کرنا یعنی تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، لوگوں سے جا کے سوال کرنا یا پوچھنا لازم نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کے پوچھے، پتہ لگائے کہ یہ خون انسان کا ہے یا مچھر کا ہے، وہ اس کو پاک سمجھ سکتا ہے بغیر کسی قسم کی تحقیق کیے۔ مسئلہ نمبر 116 مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 117 میں 2 باتیں بتا رہے ہیں جو دونوں بہت
آسان ہے. پہلی بات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک چیز نجس تھی، اب مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں اسے کسی نے پاک کر دیا ہے کہ نہیں کیا. فار ایگزامپل میری شرٹ پہ خون لگ گیا تھا، میرے جسم سے خون نکلا، میری شرٹ پہ لگ گیا، مجھے پتہ ہے میری شرٹ نجس تھی. اب وہ شرٹ فار ایگزامپل صبح میں گھر پہ رکھ کے گیا، شام کو میں واپس گھر پہ آیا، اب مجھے نہیں پتا کہ کیا گھر پہ میری والدہ نے، امی نے شرٹ پاک کر دی ہے یا نہیں کی. تو ایسی سچویشن میں میں یہی سمجھوں گا کہ یہ شرٹ نجس ہے. اگر ایک چیز نجس تھی، اس کے پاک ہونے کا مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے شک ہے پتہ نہیں کسی نے پاک کیا اسے یا نہیں کیا، تو میں اس چیز کو نجس ہی سمجھوں گا. یہ پہلی بات. دوسری بات جو اس مسئلے میں بتا رہے ہیں وہ اس کے اپوزٹ ہے. ایک چیز پاک تھی اور بعد میں مجھے شک ہو پتہ نہیں یہ نجس ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، تو میں اس کو پاک ہی سمجھوں گا. اسی ایگزامپل میں صبح شرٹ اپنی پاک گھر پہ چھوڑ کے گیا تھا، پھر شام کو جب میں واپس گھر آیا مجھے پتہ نہیں کہ کیا کسی نے میری شرٹ نجس کر دی یا نہیں کر دی، تو میں اس شرٹ کو پاک سمجھوں گا. اور اس کی ایک میں بہت پریکٹیکل آپ کو ایگزامپل دوں جو بہت زیادہ پیش آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم جلوس میں جاتے ہیں، محرم میں، عاشور پہ، اربعین پہ جلوس میں زنجیر زنی ہوتی ہے. اب جب صبح میں جلوس میں جا رہا تھا، میں اپنے بلیک کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے، پاک کپڑے تھے میرے، مجھے یہ بات پتہ ہے کہ میرے کپڑے پاک تھے، پاک صاف کپڑے میں پہن کے گھر سے نکلا مولا کے جلوس میں جانے کے لیے. جلوس میں ماتم کیا، کہیں ماتم ہو رہا تھا، کہیں زنجیر زنی ہو رہی تھی، جو بھی تھا. تو جہاں زنجیر زنی ہو رہی تھی وہاں جب زنجیر چلتی ہے تو آپ کو پتہ ہے خون کے ڈراپس اڑتے ہیں، خون کے قطرات اڑتے ہیں، اور وہ لوگوں کے کپڑوں پہ بھی لگ جاتے ہیں. تو اب میں ایک زنجیر زنی کے حلقے کے پاس سے گزر کے آگے نکل گیا. اب نماز کا ٹائم ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی ہے. اب مجھے نہیں پتا کیا جہاں میں زنجیر زنی ہو رہی تھی اس کے پاس سے میں گزرا تھا، مجھے نہیں پتا کہ میرے کپڑوں پہ خون لگے یا نہیں. تو صبح جب میں گھر سے چلا تھا میرے کپڑے پاک تھے، بیچ میں ایک زنجیر زنی کے جلوس کے پاس سے گزرا. اب مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں وہاں پہ میرے کپڑوں پہ خون لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا. تو مجھے شک ہو رہا ہے میرے کپڑے نجس ہوئے یا نہیں، تو میں سمجھوں گا میرے کپڑے پاک ہیں. جب میں سمجھوں گا میرے کپڑے پاک ہیں، میں انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں. یہ دوسری بات. اور آخر میں ایک نوٹ ہے جو ان دونوں باتوں کے لیے ہے کہ ان دونوں سچویشنز میں میرے لیے چھان بین کرنا ضروری نہیں ہے. چھان بین کرنا یعنی جانچ پڑتال کرنا، دیکھنا، چیک کرنا. میں جب صبح پاک کپڑے پہن کے گھر سے نکلا ہوں اور زنجیر زنی کے جلوس کے بعد سے آگے مسجد میں گیا ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی شرٹ پہ اچھی طرح چیک کروں کہیں کوئی خون کا ڈراپ نہ لگ گیا ہو. یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ میں چیک کیے بغیر، جانچ پڑتال کیے بغیر یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میرے کپڑے پاک ہیں اور انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں. یہ بات مسئلہ نمبر 117 میں ہمیں بتائی جا رہی ہے. مسئلہ میں بک سے پڑھ رہا ہوں. اگر کسی نجس چیز کے بارے میں شک ہو، نجس تھی وہ چیز، اب شک کیا ہو رہا ہے، پاک ہو گئی ہے یا نہیں، یہ شک ہو رہا ہے. پتہ نہیں کسی نے پاک کر دی. یہ صبح میری شرٹ نجس تھی، اب شام کو مجھے یا پتہ نہیں کہ امی نے پاک کر دی یا نہیں کر دی، تو وہ نجس ہے، میں اسے نجس ہی سمجھوں گا. اور دوسری بات جو اس کے اپوزٹ ہے، اسی طرح اگر کسی پاک چیز کے بارے میں شک ہو، ایک چیز پاک تھی، میری کالی قمیض صبح جب میں گھر سے نکل رہا تھا پاک تھی، شک ہو کہ نجس ہو گئی ہے یا نہیں. مجھے شک ہو رہا ہے کہ میں زنجیر زنی کے جلوس کے پاس سے گزرا تو یہ نجس ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا اس کو خون لگا یا نہیں لگا، تو وہ پاک ہے، اس کو میں پاک سمجھوں گا. شرٹ کو میں اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں. اور ایک نوٹ جو دونوں باتوں کے لیے ہے، اگر کوئی شخص ان چیزوں کے نجس یا پاک ہونے کے متعلق پتہ چلا بھی سکتا ہو تو تحقیق ضروری نہیں. میں پتہ لگا سکتا ہوں، میں اپنی شرٹ کو اچھی طرح چیک کر لوں کہ اس پہ خون نہیں لگا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ لگ گیا یا نہیں لگا. یا میں اپنی امی سے، فرسٹ ایگزامپل میں اپنی امی سے پوچھ لوں کہ اماں آپ نے یہ پاک کی تھی شرٹ یا نہیں کی تھی، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ پاک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود کہ میرے لیے یہ پاسبل ہے کہ میں پتہ لگاؤں کہ یہ چیز پاک ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، یا پھر نجس ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کے باوجود میرے لیے چھان بین کرنا، معلوم کرنا ضروری نہیں ہے. میں پہلی والی ایگزامپل میں نجس سمجھتا رہوں گا شرٹ کو، دوسری والی ایگزامپل میں اپنی قمیض کو پاک سمجھتا رہوں گا. یہ مسئلہ نمبر 117 میں ہمیں بات بتائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد مسئلہ نمبر 118 جو کہ ہمارے اس ٹاپک کا آخری مسئلہ ہے.
نجاست ثابت ہونے کے طریقے میں جو ہم آخری مسئلہ پڑھ رہے ہیں، مسئلہ نمبر 118 ہے. اس کے بعد ہم دوسرا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. مسئلہ نمبر 118 میں جو اگین دو باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں ہمیں، دو الگ الگ باتیں. پہلی بات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے، پہلی بات کی سچویشن یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس فار ایگزامپل 2 کپڑے ہیں یا 2 برتن ہیں. 2 کپڑے ہیں یا 2 برتن ہیں، دونوں اس کے اپنے ہیں، دونوں اس کے اپنے یوز میں. اب ان دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہو گیا، لیکن اسے پتہ نہیں کون سا نجس ہو گیا. کوئی ایک نجس ہو گیا ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ کون سا نجس ہو گیا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس 2 پلیٹس تھیں اور میں دونوں کو، میری پلیٹس تھی، میں کھانا کھانے کے لیے یوز کرتا تھا، اور میرا کوئی کافر دوست، کوئی ہندو دوست میری غیر موجودگی میں آیا میرے روم میں، اور ان میں سے کسی ایک پلیٹ کو اس نے یوز کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پلیٹ نجس ہو جائے گی. اور مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے کون سی پلیٹ کو یوز کیا. جب میں آیا اپنے روم میں تو مجھے نہیں پتا کہ اس نے کون سی پلیٹ کو یوز کیا. اس نے جس کو یوز کیا تھا اسے دھو کے واپس رکھ دیا. اب دونوں پلیٹس پڑی ہوئی ہیں، ایک کو اس نے یوز کیا اور دھویا جس کی وجہ سے وہ نجس ہو گئی ہے، ایک کو اس نے یوز نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پاک ہے. تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس میں حکم یہ ہے کہ میں ان جو ورڈ یوز ہوئے ہماری بک میں وہ یہ ہے، میں ان دونوں سے اجتناب کروں گا. اجتناب کروں گا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ان دونوں کو ایسے ہی سمجھوں گا جیسے یہ نجس ہیں. ہے تو ان میں سے ایک نجس، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ ایک نجس ہے اور ایک پاک ہے، لیکن میں دونوں کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کروں گا جیسے یہ دونوں نجس ہیں. یعنی اگر مجھے کھانا کھانا ہے تو نہ میں پہلی والی پلیٹ میں کھا سکتا ہوں نہ دوسری میں کھا سکتا ہوں، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک نجس ہے. تو میں نہ اس میں کھا سکتا ہوں نہ اس میں کھا سکتا ہوں. یا اگر 2 کپڑے ہیں اور 2 میں سے ایک نجس ہو گیا اور مجھے نماز پڑھنی ہے تو نہ میں پہلے میں پڑھ سکتا ہوں نہ میں دوسرے میں پڑھ سکتا ہوں پاک کرنے سے پہلے. تو میں دونوں کو ایسے ڈیل کروں گا جیسے وہ دونوں ہی نجس ہیں. تو اگر کپڑے ہیں تو میں ان میں سے کسی ایک میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے پہلے اس کو پاک کرنا پڑے گا. اور اگر وہ پلیٹ ہے تو میں دونوں پلیٹس میں سے کسی میں بھی کھانا نہیں کھا سکتا، مجھے پہلے اسے پاک کرنا پڑے گا. یہ اس مسئلے کا پہلا پارٹ ہے اور پہلی سچویشن ہے. اس مسئلے کا دوسرا پارٹ اور دوسری سچویشن اس کے بہت قریب ہے، لیکن ایک فرق ہے. اگین 2 کپڑے ہیں یا 2 برتن ہیں، 2 چیزیں جن میں سے ایک نجس ہو گئی ہے، یہ نہیں پتا کون سی نجس ہوئی ہے. لیکن اس میں اور پچھلی سچویشن میں فرق یہ ہے کہ پچھلی سچویشن میں وہ دونوں کپڑے یا وہ دونوں برتن میرے اپنے تھے اور ان میں سے ایک نجس ہو گیا تھا. لیکن اس سچویشن میں وہ دونوں کپڑے یا دونوں برتن میرے نہیں ہیں. ایک کپڑا میرا ہے میرے یوز میں، ایک کپڑا کسی اور کا ہے کسی اور کے یوز میں، یا پھر ایک برتن میرا ہے میرے یوز میں، ایک برتن کسی اور کا ہے کسی اور کے یوز میں، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہو گیا. فار ایگزامپل میں کسی اور بندے کے ساتھ روم شیئر کرتا ہوں. اس روم میں 2 پلیٹس ہیں، ایک پلیٹ میری ہے جو میں یوز کرتا ہوں، ایک پلیٹ اس دوسرے بندے کی ہے، میرے فیلو کی ہے، جو وہ یوز کرتا ہے. اور اگین ہم دونوں کی ایبسنس میں کوئی ہمارا تیسرا فرینڈ کافر آیا اور کسی ایک کی پلیٹ میں وہ کھانا کھا کے چلا گیا. اب ہم دونوں کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس نے میری پلیٹ میں کھانا کھایا ہے اور میری پلیٹ نجس ہو گئی ہے، یا پھر اس نے میرے جو پارٹنر ہے، روم میٹ ہے، اس کی پلیٹ میں کھانا کھایا ہے اور اس کی پلیٹ نجس ہو گئی ہے. تو اس سچویشن میں میں اپنی پلیٹ کو پاک سمجھ سکتا ہوں اور اپنی پلیٹ میں کھانا کھا سکتا ہوں. پچھلی سچویشن میں جب دونوں پلیٹس میری تھیں تو مجھے دونوں کو ایسے ڈیل کرنا تھا جیسے دونوں نجس ہیں، میں کسی میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا. لیکن اس سچویشن میں کوئی ایک نجس ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کون سی نجس ہوئی ہے، تو میں اپنی پلیٹ کو پاک سمجھ سکتا ہوں اور اپنی پلیٹ میں کھانا کھا سکتا ہوں. یہ دوسری سچویشن کا حکم ہے. تو پہلی اور دوسری سچویشن میں فرق اتنا ہے کہ پہلی سچویشن میں جو دونوں چیزوں میں سے ایک نجس ہوئی تھی وہ دونوں میری تھی، اور دوسری سچویشن میں ان دونوں میں سے صرف ایک میری ہے، ایک کسی اور کی ہے، اور دونوں کا حکم بھی ڈیفرنٹ ہے. پہلی سچویشن میں مجھے وہ دونوں کو ایسے ڈیل کرنا تھا جیسے دونوں نجس ہو گئی ہیں، میں ان میں سے کسی میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا یا کسی میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. لیکن دوسری سچویشن میں جب ایک چیز میری ہے ایک کسی اور کی ہے تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میری چیز پاک ہے اور میں اس میں کھانا بھی کھا سکتا ہوں، یا اگر وہ ڈریس ہے تو میں اس میں نماز بھی پڑھ سکتا ہوں. تو میں اپنی چیز سے کو نجس سمجھوں یہ ضروری نہیں ہے، میں اپنی چیز کو پاک سمجھتا رہوں گا. سیکنڈ سچویشن میں یہ بات ہمیں مسئلہ نمبر 118 میں بتائی جا رہی ہے. میں بک سے مسئلہ پڑھ رہا ہوں. مسئلہ نمبر 118. اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ جو 2 برتن یا 2 کپڑے وہ استعمال کرتا ہے، یہ دونوں اس کے ہیں، دونوں برتن اس کے ہیں وہ یوز کرتا ہے، یا دونوں کپڑے اس کے ہیں وہ خود یوز کرتا ہے،
ان میں سے ایک نجس ہو گیا ہے، یہ تو پتہ ہے کہ ایک نجس ہو گیا ہے، لیکن وہ کون سا ہے؟ لیکن اسے یہ علم نہ ہو کہ ان میں سے کون سا نجس ہوا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ نجس کون سا ہوا ہے، بس یہ پتہ ہے کوئی ایک ہو گیا اور ہیں دونوں کے دونوں اس کے اپنے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ تو دونوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، ان دونوں سے اجتناب کرے گا۔ اجتناب کرنے کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا؟ یعنی وہ ان دونوں سے ایسے ڈیل کرے گا جیسے وہ دونوں ہی نجس ہیں، یعنی وہ ان دونوں پلیٹس میں کھانا نہیں کھا سکتا، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کپڑے کو پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ پہلی سچویشن ہو گئی۔ دوسری سچویشن جہاں پہ ایک اس کا ہے ایک کسی اور کا ہے، اور مثال کے طور پر اگر یہ نہ جانتا ہو کہ خود اس کا کپڑا نجس ہوا یا وہ کپڑا جو اس کے زیر استعمال نہیں ہے، یہ دوسری سچویشن ہے کہ ہیں دو چیزیں، نجس ایک ہوئی ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا اپنے کپڑے نجس ہوئے ہیں یا وہ کپڑا جو اس کے زیر استعمال نہیں ہے، یعنی یہ یوز نہیں کرتا وہ کپڑا، کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہے، کسی اور کی ملکیت ہے، یعنی کسی اور کی پراپرٹی ہے، وہ کسی اور کا کپڑا ہے، یہ نہیں پتا اسے کہ اس کا اپنا والا کپڑا نجس ہوا ہے یا وہ جو کسی اور کا کپڑا ہے وہ والا نجس ہوا ہے۔ تو اب کیا ہے اس سچویشن میں حکم یہ ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ اپنے کپڑے سے اجتناب کرے، تو اس پہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اپنے کپڑے کو نجس سمجھے، یہ اپنے کپڑے کو پاک سمجھ سکتا ہے، اپنے کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، یا اگر وہ برتن ہے ایک اس کا تھا ایک کسی اور کا تھا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے والے برتن کو نجس سمجھے، یہ اپنے برتن کو پاک سمجھے گا اور اپنے برتن میں کھانا کھا سکتا ہے۔ یہ سیکنڈ سچویشن کا حکم ہے۔ یہ مسئلہ ہمارا 118 کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ چیپٹر بھی ہمارا نجاست ثابت ہونے کے طریقے، یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ چیپٹر جو ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 119 سے، وہ چیپٹر ہے پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہ چیپٹر ہم نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کریں گے۔ والحمدللہ مولانا رب العالمین۔